السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کو بتلاؤں گا کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور ایک مومن اور مسلمان شخص کن کن باتوں پر ایمان لاتا ہے، کن کن باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ جب مومن سے سوال کیا جاتا ہے آپ کون ہو، تو جواب آتا ہے مسلمان۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ مسلمان ہونے اور اسلام لانے کے لیے کیا الفاظ کہے جاتے ہیں، کیا الفاظ دہرائے جاتے ہیں، کن چیزوں پر ایمان لایا جاتا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ بول کر، دہرا کر، کہہ کر ایک کافر شخص مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر اسلام مومن شخص کو، مسلمان شخص کو کیا تعلیمات دیتا ہے، کیا درس دیتا ہے، کیا چیز سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے اللہ ایک ہے، بندگی کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اور دنیا کی بھلائیاں اور نیک باتیں وہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ بتلاتا ہے کہ دین اسلام سچا دین صرف اسلام ہی ہے۔ پھر جب ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام اس کو تعلیمات دیتا ہے، تو اس کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن کن باتوں پر ایمان لانا چاہیے۔ کچھ باتیں ہیں اجمالی طور پر ایمان لانے کی، اور کچھ پر تفصیلاً ایمان لانا ہے۔ اجمالی طور پر جن پر ایمان لانا ہے ان کو ایمان مجمل کہتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، کہ میں اللہ رب العزت پر ایمان لایا جیسے اس کے ذاتی اور صفاتی نام ہیں، اور اس کے تمام احکامات پر ایمان لایا۔ پھر تفصیلاً کن باتوں پر ایمان لانا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ رب العزت پر ایمان لایا، اس کی توحید پر ایمان لایا، اس کی توحید کا اقرار کیا، اس کے ملائک پر ایمان لایا، اس کے 4 مقرب فرشتے ان پر ایمان لایا، اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، ان گنت ہے، بے شمار ہیں، سب فرشتوں پر ایمان لایا۔ وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا۔ 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، ان سب پر ایمان لایا۔ ان کے ساتھ جتنے بھی آسمانی صحیفے اللہ رب العزت نے اتارے ان سب پر ایمان لایا، اور ورسولہ، اور اس کے تمام رسولوں پر، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر ان رسولوں کے معجزات پر ایمان لایا، چاہے وہ کوئی بھی معجزہ ہو، انسانی عقل میں آنے والا ہو یا نہ آنے والا ہو، ان تمام معجزات پر ایمان لایا۔ اور پھر اس کے صحابہ پر، تمام صحابہ پر، خواہ وہ چھوٹا صحابی ہو، بڑا صحابی ہو، سب پر ایمان لایا، سب کو معیار حق سمجھا، سب کی عدالت کو مانا۔ اور والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، قیامت کے دن پر ایمان لایا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اچھی اور بری تقدیر اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے، اس پر ایمان لایا۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لایا۔ ان کا اگر خلاصہ نکالیں تو 3 باتیں ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ قرآن کا اگر ہم خلاصہ نکالیں، قرآن کی مکی صورتوں کا خلاصہ نکالیں، تو ان میں بھی یہی 3 باتیں ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لائے گا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر، نبی علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرے گا، آخرت کے دن پر یقین رکھے گا، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، تو اس کے لیے اللہ رب العزت اس کو ضرور بضرور جنت عطا کریں گے۔
یہ چیزیں تھیں، اسلام کی تعلیمات تھیں، توحید پر، رسالت، قیامت، اسلام، ان تمام چیزوں کی اسلام سکھاتا ہے، یہ تمام چیزوں کا درس دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جن چیزوں پر ایمان لانا ہے وہ بھی آ گئی، ان میں بھی یہی چیز ہے، توحید، رسالت اور قیامت۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی، ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا حشر مومنین موحد لوگوں میں کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک کرنے سے، مشرک لوگوں سے، کافروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب